میں پہلے بریلوی سے مشہور تھا، مگر میں نے اس بریلوی لفظ کا انکار آج سے 6 سال قبل کمال پور چوک عیدگاہ میں میری صدارت میں جو ایک عظیم الشان اجلاس ہوا تھا، یا تو وہ اجلاس اگر ریکارڈ ہو یا پھر بہتوں کو معلوم ہوگا، اس اجلاس میں میں نے نقیب کو بھی کہا تھا کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ نہیں لگانا ہے۔ دوسری چیز، جب میری تقریر شروع ہوئی، وہ تو سوال جواب کا پروگرام تھا میرا، میں نے صاف کر دیا تھا کہ میں اہل سنت و جماعت سے ہوں، میں بریلوی نہیں ہوں اور بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے۔ میرے اس اعلان کو میرے استاذ مولانا مسعود احمد برکاتی، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، انہوں نے سماعت کی، وہ موجود تھے، اسٹیج پر نہیں تھے مگر اپنی قیام گاہ میں موجود تھے۔ 90% لوگوں نے میرے اس اعلان پر اعتراض نہیں جتایا تھا، مگر 10% لوگوں نے اس پر اعتراض جتایا، اور مجھ پر، میری بریلویت پر شک اور شبہہ کا دروازہ اسی جلسے سے شروع ہوا۔ وہ 2018 میں وہ جلسہ ہوا، اور فروری کے مہینے میں یعنی ربیع الاول کے بعد، یہ میری ایک مختصر داستان ہے جو بتانا ضروری ہے، لوگ سننا چاہ رہے تھے، اس کو میں شارٹ کٹ میں بتا کر میں پھر ان مسائل کی طرف آتا ہوں جن مسائل نے مجھے یہ فیصلہ لینے، جو مسائل میرے اس فیصلے کے سبب بنے۔ تو ربیع الاول کے بعد جو مدرسوں کی تعلیم میں ششماہی دوم کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں معطا و روایت امام محمد بن حسن شیبانی، ایک حنفی عالم فقیہ کی تالیف کی ہوئی ایک حدیث کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی گھنٹی میرے پاس آئی 2018 میں پہلی مرتبہ۔ میں نے جب اس کتاب کا پہلا سبق اپنے اسٹوڈنٹ کو، طلبہ کو پڑھایا، اور اس کتاب کی پہلا باب، پہلا چیپٹر، باب اوقات الصلاۃ، نماز کے وقتوں کا بیان، اور پہلی حدیث اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، منقول ہے۔ تو اس حدیث میں جو نماز کے اوقات کا اختلاف، ڈفرینس بتایا گیا، اس میں بہت سے پوائنٹس اور اوقات ڈائریکٹ ٹکرا رہے تھے حنفی مذہب کے مطابق اوقات نماز سے۔ جب میں جس ادارے میں تدریس کر رہا تھا، مرکزی دارالقراءت جمشید پور جھارکھنڈ، یہ الجامعۃ الاشرفیہ کی شاخ ہے، اور ایک بڑے قد آور عالم، محقق، انہوں نے، وہ اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ میرے استاذ وہ جب ادارے میں آئے کچھ دنوں کے بعد، تو میں نے ان سے مشورہ کیا۔ اس وقت تک میری بریلویت اور حنفیت پرتشدد تھی۔ میں نے کہا کہ اس درجات میں، درس نظامی کے درجات میں
سب سے پہلی حدیث کی کتاب یہ شروع ہو رہی ہے، اور اس کے پہلے چیپٹر اور پہلی حدیث میں ایسے اوقات نماز بتائے گئے جو ہمارے حنفی مذہب کے برخلاف ہے۔ طلباء کے ذہن میں کیا اثر جائے گا؟ تم استاذ نے کہا پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں 200 سے 250 صفحے کے اندر ایک مختصر کتاب، ایک شارٹ بک، ایک مختصر رسالہ میں لکھنا چاہتا ہوں، جس میں صرف حنفی مذہب کے مطابق نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور ضروری مسائل کی حدیثیں ہوں، صرف اپنے مذہب کی تائید میں۔ خوش ہوئے اور مزید اچھے مشورے دیے، اور یہ بھی بتایا کہ آپ اس کتاب کو تیار کرنے میں دیگر کون کون سی کتاب سے آپ سہایتا لے سکتے ہیں، آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تو 2018 فروری سے میں نے حدیث کا کام شروع کیا۔ اس سے پہلے سلیبس میں جتنی حدیث پڑھا تھا اتنی جان رہا تھا۔ جب کتاب لکھنے کے لیے حدیث کا مطالعہ شروع کیا، اور میں نے یہ سوچا کہ 5-6 مہینے میں میں کر دوں گا۔ سال گزر گیا، نہیں تیار ہوئی کتاب۔ 2 سال ہو گئے، کتاب کے صفحات، پیج، پنے 2200 پہنچ گئے۔ میں اس کتاب کی 3 جلد نکال کر، لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا، نکال کر میں اشرفیہ دکھانے لے گیا۔ بہت اچھے مشورے بھی دیے، اور کچھ کے مشورے ایسے بھی تھے جو فن حدیث سے واقفیت کم ہونے کی وجہ سے اس طرح کے مشورے تھے۔ بہرکیف وہاں سے واپس ہوا، میں نے پھر دوبارہ کام شروع کیا۔ ان کے مشورے سے میری آنکھ کھل گئی، اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حدیث کے فن میں کتاب تصنیف کرنے میں ہمارے سامنے کیا کیا مراحل آئیں گے، ہمیں اپنا ہدف اور ٹارگیٹ کیا کیا بنانا چاہیے۔ پھر میں نے شروع کیا، پھر 4 سال کام رہا چلا۔ اب تک یعنی 3 مہینے سے کام لگ بھگ بند ہے۔ یہ سب حالات سے 2-4 ہونے کی وجہ سے، ذہنی طور پر پریشان ہونے کی وجہ سے 2-2.5 مہینے سے کام بند ہے۔ 6000 صفحات پر میں نے حدیث کی کتاب تیار کی، اور اس کتاب کا نام اشرفیہ ہی کے اس استاذ نے رکھا صحیفۃ الاحادیث۔ صحیفۃ الاحادیث یعنی احادیث کا مجموعہ۔ اتنی تعداد کیسے پہنچ گئی؟ میں جب کام کرنے لگا، بخاری کھول کر، مسلم کھول کر، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطا، مسند احمد ابن حنبل، مسند ربی، معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط للطبرانی، اور اتحاف الخیرۃ المحارہ للامام البوصیری، اور المطالب العالیہ بزوائد المساند الثمانیہ للامام ابن حجر العسقلانی رحمہم اللہ، اور امام بیہقی کی السنن، امام نسائی کی السنن الکبریٰ۔ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے جب میں نے دیکھا، میں ایک ایک باب باندھتا گیا۔ میری کتاب کا پہلا چیپٹر کتاب التخلیق ہے، اور یہ تخلیق سے لے کر جنت دوزخ کے تقریباً سارے ابواب، اور ان ابواب کے ترجمۃ الباب میں اور اس کے عنوان میں، اسی طریقے سے احادیث کی ترتیب میں نے نہ تو کسی خاص فقیہ کی تقلید کی، نہ کسی خاص محدث کی تقلید کی، البتہ محدثین کے بھی تعلیمات کا سہارا لیا، اور فقہائے کرام کی تعلیمات کا بھی سہارا لیا۔ اس طریقے سے جب میں نے یہ کتاب تیار کی، وہ ابھی لیپ ٹاپ میں ہے، اب اس کی تہذیب اور تنقیح میں مزید اور ٹائم لگے گا۔ تو اس میں نے دیکھا کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 50، 100 نہیں، بے شمار مسائل ہر چیپٹر میں ایسے آئے کہ میرے سامنے 2 راستے تھے کہ بخاری کی اس زبردست روایت کو میں چھوڑ دوں،
اور کسی دوسری کتاب کی ضعیف حدیث کو میں لے لوں اور اسی پر میں اپنی بنیاد رکھوں، پھر اپنی حنفیت اور بریلویت کو لے کر میں اہل حدیث کو چیلنج کرتا رہوں۔ اور دوسرا راستہ میرے سامنے یہ تھا کہ میں بخاری کی اس صحیح سے صحیح ترین حدیث، مسلم کی صحیح ترین حدیث کو میں اپنا لوں، دل میں جگہ دے دوں، دل و دماغ میں بٹھا لوں، اور جن ضعیف حدیثوں سے فقہا نے استدلال کیا، اپنے موقف اور اپنی رائے کو پرمانت کیا، اسی طرح بریلوی علماء نے اپنے مسلک کے عقائد و معمولات کو ثابت کرنے کے لیے جن ضعیف روایتوں کا سہارا لیا، ان ضعیف روایتوں کو چھوڑ دوں۔ دل نے کہا خدمت مذہب حنفی کی کرنی ہے یا مصطفیٰ کی کرنی ہے، تبلیغ حنفیت و بریلویت کی کرنی ہے یا آمنہ کے لال کی سنت اور شریعت کی تبلیغ کرنی ہے۔ دل نے آخری فیصلہ لیا، دل و دماغ کے دریچے کھلے، میں نے اسی پر مہر لگایا کہ مجھے، چونکہ اگر مجھے صحیح حدیث لینی ہے اور ضعیف حدیثوں کو، اگرچہ میری کتاب میں ابھی بہت ساری ضعیف حدیث ہے، چونکہ جو حنفی مذہب ہے یا بریلوی مذہب ہے ان کی تائید میں، اب اس حدیث کے ایک چیپٹر کو کوئی پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا ایک نمبر بخاری کی حدیث، اس سے ہمارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ پورا چیپٹر پڑھتا جائے گا تو اسے بریلوی عقیدہ کے ثبوت کے لیے بھی میری کتاب میں حدیث مل جائے گی۔ مگر اگر فن حدیث میں مہارت ہے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ اس حدیث کا مقام کیا ہے اور بخاری کی اس حدیث کا مقام کیا ہے۔